السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں ہم لوگ اللہ کی پناہ کے ساتھ تمام ان شیاطین اور جن سے جو اللہ کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ شیاطین جو ابلیس کے ساتھ مل کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میاں بیوی میں علیحدگی لاتے ہیں، وہ جن کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے کر جایا جائے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں سفر کرنے والے ہیں جو ہمیں دکھتی تو نہیں لیکن ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جنوں کی دنیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی ابلیس اور اس کا قبیلہ، اس کے ساتھی، اس کے دوست، تمام دوسرے جن تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27۔ یہ جن کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہم نے 2 ایپیسوڈز میں اور پہلے پڑھا۔ یہ کہاں سے آئے یہ بھی ہم نے جانا۔ اب باری ہے جاننے کی یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، ان کی صفت کیا ہے، اور کیا وہ سچ میں ہمارے بیچ رہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بہت ہی گہرائی سے چھان بین کریں گے، تحقیق کریں گے ان کے مختلف ٹائپس، ان کی خاصیت، حدیث کے کچھ واقعات اور پرانے عربک قصے جو کہ ریئل لائف انسیڈنٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جن کے مختلف ٹائپس اور ان کی کیا صفت ہے۔ حدیثوں اور پرانی عربک روایتوں سے ہمیں کافی جانکاریاں ملتی ہیں۔ یہ جن بے دھوئیں والی آگ سے بنے ہیں اور ہر ٹائپ کی اپنی الگ خاصیت ہے۔ سب سے پہلا ٹائپ جسے کہتے ہیں مارد، یہ جن کے سب سے زیادہ طاقتور قسموں میں سے ایک ہے۔ ان کا نام عربک کے لفظ مردہ سے آتا ہے، مطلب ریبیلیس یا پھر ضدی، اللہ کے احکاموں کے بالکل خلاف جانے والے، اپنی ضد پہ اڑے رہنے والے۔ یہ ایسے ہیں جو کہ سمندر کے پانی کو روک سکتے ہیں، بڑے بڑے جہاز بنانے میں مدد کر سکتے ہیں، اور یہ طوفان بھی لا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی مارد جو جن تھے ان کو بھی اپنے حکم میں رکھا تھا جب انہوں نے ٹیمپل آف سلیمان کی تعمیر کی۔ لیکن یہ بڑے غرور والے ہوتے ہیں، اگر کوئی انہیں پکارے، انہیں بلائے، سمن کرے اور ان کا دل نہ جیت پائے تو پھر یہ اس کے خلاف جا کے اس کا نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی طاقت اتنی ہے کہ ایک مارد جن پورا شہر تک تباہ کر سکتا ہے، صرف اس کو غصہ آنے کی دیری ہے۔ اس کے بعد ہے عفریت۔ یہ بھی بہت پاورفل ہوتے ہیں لیکن ان کی فطرت میں شرارت اور غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ نمل میں ایک عفریت کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے چیلنج رکھا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہے میرے سامنے، تو عفریت تھا جس نے سب سے پہلے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ بہت تیز ہوتے ہیں، آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اکثر لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربک روایتوں میں آتا ہے کہ جادوگر عفریت کو بلاتے تھے بڑے بڑے کاموں کے لیے، لیکن اگر ان کا کنٹرول چھوٹ جاتا تھا اس جن پر سے تو یہ اپنے آپ کو آزاد کر کے خوب تباہی مچا دیتا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں غول۔ یہ وہ جن ہیں جو قبرستانوں اور سنسان جگہوں میں ہوتے ہیں، یا پرانے کھنڈروں میں ہوتے ہیں، یا پرانے خنڈروں میں ہوتے ہیں۔ عربک روایتوں میں یہ وہ ہیں جن کو شیپ شفٹرز کہا جاتا ہے، جو اپنی شکل بدل لیتے ہیں، تبدیلی کر لیتے ہیں، جو انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں، جو جانور کے، کالے کتے یا پھر سانپ کے شکل میں آ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رات کے وقت سفر کرنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو غلط راستہ دکھاتے ہیں یا ان کا کھانا تک چرا لیتے ہیں۔ ایک قصہ ہے کہ ایک غول نے ایک آدمی کو رات بھر جنگلوں میں گھمایا، غلط ڈائریکشنز دے کر کے، غلط اشارہ کر کے، اور صبح جب وہ اٹھا تو وہ اسی جگہ تھا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ یہ مذاق کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن یہ بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔
اس کے بعد جو سب سے مین کیٹیگری ہے وہ ہے شیطان کی۔ یہ جنوں کا وہ گروہ ہے جو اسپیشلی ابلیس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ شیطان صرف اور صرف جن کو ہی نہیں کہتے، انسانوں میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں جو ابلیس کے لیے کام کرتے ہوں۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں سیکرٹ سوسائٹیز میں اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، ابلیس کی عبادت، لوسیفر کی عبادت۔ شیطان کا مطلب ہی ہوتا ہے جیلس، وہ شخصیت جو جلن کے مارے دشمنی کر بیٹھے۔ قرآن کے مطابق ابلیس ایک جن تھا جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے شیطان بن گیا۔ سورۃ الکہف آیت 50۔ یہ لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اکثر طور پر یہ چھپ کر کام کرتے ہیں۔ شیطان ہر قسم کے جن میں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا جو مین مقصد ہے وہ صرف انسان کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں، لیکن ان کی پریزنس ہمیں فیل ہوتی ہے کہ یہ موجود ہیں۔ کیسے؟ جب ہمارے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے۔ پانچواں ہے قرین۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں چھوٹی چھوٹی برائیاں سکھاتا ہے، ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا یا پھر غصہ کرنا، کوئی بھی حرام کام کرنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا بھی کوئی قرین ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں میرا بھی ہے، لیکن وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور وہ مجھے صرف نیکی کا کام کرنے کے لیے بولتا ہے۔ ان کے بعد چھٹا ٹائپ جس کو کہتے ہیں جان، یہ جنوں کے سب سے پرانے قسم میں مانے جاتے ہیں اور ان کو اکثر جنگل، وادیوں یا پہاڑوں میں رہتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ عربک روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے جن تھے جو دنیا میں آئے جب آدم علیہ السلام ابھی بنائے بھی نہیں گئے تھے۔ یہ زمین کے ساتھ بہت ہی قریب ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جانوروں کی شکل بھی لیتے ہیں، جیسے سانپ یا پھر بھیڑیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو گھر میں اپنے سانپ دکھے تو اسے 3 دن کا وقت دے کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے وہاں سے، کیونکہ وہ ایک جان کیٹیگری کا جن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 7واں ہے جس کو کہتے ہیں سلات۔ یہ ایسے جن ہیں جو بہت ہی شرارتی اور مذاق کرنے والے ہوتے ہیں۔ عربک روایتوں میں انہیں ٹرکسٹر کہا جاتا ہے یا پھر دھوکہ دینے والے، بیوقوف بنانے والے۔ یہ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہیں، جیسے چیزیں چھپا دینا یا دروازے کھٹکھٹانا یا رات کو عجیب آوازیں نکالنا۔ ایک قصہ ہے کہ ایک سلات جن نے ایک گھر میں ہر روز ایک کپڑا چھپایا، اور جب لوگ کپڑا ڈھونڈتے تھے تو وہ سیلنگ پر لٹکا ہوا ملتا تھا۔ یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، لیکن یہ مذاق کرتے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کو پریشان کر کے خوشی پاتے ہیں، لوگوں کو ٹرک کرتے ہیں، بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد 9واں ہے عمار۔ یہ جن گھروں میں رہتے ہیں لوگوں کے، خاص طور سے پرانی حویلیوں یا کھنڈروں میں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ ہی ساتھ اس گھر میں رہتے ہیں اور ان کی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی عمار جن ہو تو وہ کبھی کبھی آوازیں نکالتا ہے یا چیزیں ہلا دیتا ہے، لیکن زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسلامک اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کے قریب رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے نس نس۔ یہ جن عجیب شکل کے ہوتے ہیں۔ پرانے عربک روایتوں میں کہتے ہیں کہ یہ آدھے انسان جیسے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ، ایک پیر، ایک آنکھ۔ یہ بہت کم دکھتے ہیں اور اکثر جنگل یا گھروں میں رہتے ہیں جو کہ ابینڈنڈ ہوں، خالی ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور ان کے علاقے میں جائے تو وہ ڈرا دیتے ہیں یا پھر انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ دکھنے میں تو خوفناک ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ طاقتور نہیں ہوتے۔ یہ تھے 10 مختلف ٹائپس جنس کے۔ ہر ایک کی اپنی خاصیت ہے، چاہے وہ طاقت ہو، شرارت ہو، غیب میں رہنا، چھپے رہنا۔ اب کچھ واقعات پہ نظر ڈالتے ہیں جو کہ ریئل لائف جن انسیڈنٹس ہیں آج کے وقت کے۔ یہ کہانیاں ماڈرن زمانے کی ہیں، دنیا بھر سے سنی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا قصہ ہے کراچی کے ایک سنسان گھر کا۔ ایک بار کراچی میں ایک پرانا گھر تھا جہاں لوگ کہتے تھے کہ رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی رو رہا ہو، چیزیں گر رہی ہوں یا دروازے کھل رہے ہوں۔ ایک فیملی وہاں شفٹ ہوئی، لیکن ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔
کہتے ہیں کہ ان کا چھوٹا بچہ ایک عورت کو دیکھتا تھا رات میں اپنے دروازے پہ کھڑی ہوئی، وہ پورے سفید لباس میں ہوتی تھی اور جیسے ہی لائٹس آن کرے وہ غائب ہو جاتی تھی۔ ایک رات اس کے بڑے بیٹے نے محسوس کیا کہ اس کا بستر اپنے آپ ہل رہا ہے، جیسے کہ بھوکمپ آیا ہو۔ بعد میں جب ایک عراقی کو بتایا گیا اس چیز کے بارے میں تو اس نے کہا کہ یہ ایک عمار جن تھا جو اس گھر میں رہتا تھا۔ سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کے بعد وہاں پہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں۔ یہ قصہ تعلیم و تربیت میگزین میں 2018 میں پرنٹ ہوا تھا۔ جن کے جو سب سے اسپیشل اکاؤنٹ، سب سے اسپیشل قصے ہمیں ملتے ہیں جو بڑی ایکسٹراڈنری ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ڈیزرٹ کے، یعنی ریگستان کے، خالی جگہ۔ اور ایسا ہی ایک قصہ آتا ہے سعودی عربیہ کے ریگستان کا۔ عرب کے ایک بیڈوین نے بتایا کہ ایک بار وہ ریگستان میں سفر کر رہا تھا۔ رات کو اس نے دیکھا ایک آدمی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا بغل میں۔ بہت ہی لمبا تھا وہ آدمی، سفید لباس میں تھا اور اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہا تھا، پرانے زمانے کے قصوں کے بارے میں، پرانی غزلیں۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر بیڈوین کو یاد آیا کہ وہ رات بھر ایک ہی جگہ پر چکر لگا رہا تھا، وہ کبھی آگے بڑھا ہی نہیں راستے میں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ گول جن تھا جو اس کو گمراہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ قرآن رکھا تھا تو اس نے سورہ فلق پڑھی، پھر ایسی چیز اس کے ساتھ دوبارہ نہیں ہوئی۔ بعد میں اس نے جب اپنے قبیلے والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایسے جن اکثر مسافروں کو ریگستان میں پریشان کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ بیڈوین فولکلور بائی ڈاکٹر احمد الجلاد۔ اس کے بعد ایک قصہ آتا ہے بہت ہی ایسی ایکسٹراڈنری جگہ کا جہاں سے آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا۔ یہ ہے لنڈن کا ایک لڑکا۔ لنڈن میں ایک پاکستانی فیملی نے بتایا کہ ان کا ایک ٹین ایج لڑکا اچانک سے عجیب حرکتیں کرنے لگا تھا۔ وہ رات کو چلاتا تھا، کہتا تھا کہ اس کو کوئی دبا رہا ہے، اور کبھی کبھی اس کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی تکلیف سے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ کوئی مینٹل ایشو ہے، کنولژن ہے، کسی طریقے کا دورہ آ رہا ہے اسے، لیکن دواؤں سے کوئی فرق نہیں پڑا اس کو۔ پھر ایک راقی کو بتایا گیا، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ یہ کسی طریقے کا پوزیشن ہے، شاید ایک عفریت جن جو بہت حاوی پڑ رہا تھا اس لڑکے کے اوپر۔ پھر وہاں پر 40 دن تک قرآن کی تلاوت ہوئی، سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی، اور خوب اللہ سے دعا کی گئی کہ اللہ انہیں شفا دے اور اس پریشانی سے نجات دے۔ اس لڑکے کے جسم میں سے ایک عجیب سی آواز نکلی جیسے کوئی چلا رہا ہو، لیکن اس کے بعد وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ قصے تو بہت ہیں، لیکن ان کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جان سکیں ہم کہ اللہ کی ایک مخلوق ہمارے ساتھ ہی ساتھ رہتی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں خود بتایا ہے، لیکن ساتھ ہی میں اللہ نے ہمیں ان سے حفاظت کے کلمات بھی دیے ہیں۔ تو انہیں پہچاننا یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ان کے قصوں میں اتنی گہرائی سے جانا اور ان میں اپنا وقت لگا دینا پوری طریقے سے، یہ قرآن کے ساتھ نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہوتا ہے بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک رات وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے۔ صحابہ نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا، وادیوں میں جا کے ڈھونڈا، جو کھنڈہر تھے وہاں پہ ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ رات بھر صحابہ پریشان رہے، سوچتے رہے کہ شاید کوئی انہیں لے گیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی طرف سے واپس آئے اور فرمایا جن میں سے ایک بلانے والا میرے پاس آیا تھا، تو میں اس کے ساتھ گیا اور انہیں قرآن پڑھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جن کے قدموں کے نشان بھی دکھائے اور ان کی آگ کے نشان بھی دکھائے۔ جن نے رزق مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری اللہ سے کہ جو ہڈیاں ہیں اور گوبر جو ہے اس میں ان کے لیے رزق رکھ دے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال مت کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ واقعہ رات جن کے نام سے بھی مشہور ہے۔
ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یمن کے نصیبین سے جن کا ایک وفد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. یہ نیک جن تھے جنہوں نے اپنا بندہ بھیجا تھا، یہ قرآن سننا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مکہ میں ملے، قرآن پڑھا اور ان کو اسلام کی تعلیم دی. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے لوگوں میں جا کر کے اللہ کا دین پھیلانا شروع کیا. یہ دکھاتا ہے کہ جن بھی ایمان لا سکتے ہیں اور اللہ کے بندے بن سکتے ہیں. ایک اور قصہ آتا ہے مدینہ کا. ایک بار مدینہ میں ایک نوجوان نے ایک سانپ کو مار دیا، لیکن پھر وہ خود بھی مر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ جن ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں اور سانپ کی شکل میں بھی دکھتے ہیں. یہ جان جن ہو سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جن الگ الگ شکل میں آتے ہیں اور اسلام بھی قبول کر سکتے ہیں. پرانے عربک روایتوں میں جن کے بہت سارے حیرت انگیز لیکن ساتھ ہی ساتھ خوفناک قصے ہیں، خاص طور سے 1001 نائٹس میں. جیسے کہ الادین کا قصہ سب نے سنا ہے. ایک غریب لڑکا جسے کہ ایک چراغ ملتا ہے اور اس میں ایک مارد جن ہوتا ہے جو اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، محل بناتا ہے، سونا دیتا ہے اور اس کے دشمنوں کو بھی ہرا دیتا ہے. کہتے ہیں کہ مارد جن بہت طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں چراغ یا کسی چیز میں قید کر لیا جائے تو اس کے غلام بن جاتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر سے کنٹرول چھوٹ جائے تو پھر وہ تباہی مچا دیتے ہیں. ایک اور قصہ ہے غول جن کا، جو سفر کرنے والے کاروان کو لوٹتا تھا. وہ رات کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں آتا تھا اور ساتھ ہی مسافروں کو اپنے ساتھ لے جاتا اور پھر انہیں ویران جگہ پہ، سنسان جگہ پہ لے جا کے قتل کر دیتا یا ان کا سارا سامان چرا لیتا. ایک بار جب وہ کاروان لوٹنے گیا تو وہاں پر ایک انسان ایسا موجود تھا جس کو اللہ کی کتاب کا علم تھا، قرآن کا علم تھا. اس نے اسے پہچان لیا اور قرآن کی تلاوت کری. یہ سنتے ہی وہ ڈر کے بھاگ گیا وہاں سے چلاتے ہوئے، اور ان کا کاروان بچ گیا. یہ دکھاتا ہے کہ یہ دھوکہ دینے میں کتنے ماہر ہوتے ہیں. ایک قصہ اور ہے ایک مچھوارے کا. وہ جب مچھلی پکڑنے جاتا ہے تو مچھلیوں کے ساتھ اسے پانی میں سے ایک بوتل ملتی ہے، جسے جب وہ کھولتا ہے تو اس میں سے ایک عفریت جن نکلتا ہے. بڑا ہی غصے والا ہوتا ہے اور آگ اگلتا ہے. عفریت نے کہا کہ وہ 100 سال سے اس بوتل میں قید تھا اور اب اس بندے کا قتل کر دے گا، لیکن اپنی عقل کا استعمال کر کے وہ اسے واپس بوتل میں قید کر دیتا ہے. ایک سلات اور ایک مرچنٹ کا قصہ. ایک سلات روز اس کا سامان غائب کر کے اسے پریشان کرتا تھا، اور وہ اپنے دکان کے باہر روز عجیب و غریب آوازیں سنتا تھا. ایک دن اس نے اسے انسان کی شکل میں پکڑ لیا وہاں پر اور اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں صرف مذاق کر رہا تھا. تو اس مرچنٹ نے اسے ایک چھوٹا سا تحفہ دیا اور اس نے پھر وہ شرارت بند کر دی. یہ آپ کو کئی طریقے سے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن سب سے خطرناک دھوکہ وہ ان کا ہے جب یہ آپ کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کریں. ایک قصہ آتا ہے بہت ہی خطرناک، اور یہ ریئل لائف قصہ ہے کچھ ڈیکیڈز پہلے کا. صرف ایجپٹ میں ایک اسکالر بتاتے ہیں کہ ان کے جان پہچان میں ایک شخص تھا. اس کے نیبر کے پاس، اس کے پڑوسی کے پاس کافی ساری دولت آ گئی اچانک سے، اور اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنا مالا مال ہو رہا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا ذریعہ ہے اس کی اس آمدنی کا. وہ جاتا ہے اپنے پڑوسی سے پوچھتا ہے تو اس کا پڑوسی بتاتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں، لیکن پھر سے وہ انسسٹ کرتا ہے کہ نہیں بتاؤ، مجھے بھی دولت چاہیے. کئی دن انسسٹ کرنے کے بعد فائنلی وہ جب بتا دیتا ہے تو وہ اتنی عجیب و غریب بات بتاتا ہے کہ یہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، صرف جیسا میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی ویسا کرنا ہے. تمہیں جانا ہے سورج کے ڈوبتے وقت، جب وہ سمندر میں ڈوبتا ہوا دکھے، اور سمندر کنارے جا کے کھڑے ہو جانا ہے. یہ وہ وقت ہے جب
اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جب شیطان جا کر کے سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج اس کے 2 سینگ کے بیچ میں ڈوبتا ہے۔ یہ بندہ پہنچتا ہے وہاں پر، اور جو اس نے کاغذ پہ نام لکھ کر دیا ہوتا ہے اس بندے کو، یہ اس نام کو پکارتا ہے 1 بار، 2 بار، 3 بار، اور تبھی اچانک سے پانی میں سے ایک بڑی خوفناک سی مخلوق نکلتی ہے اور نکل کر کے اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو یہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے اسی طریقے سے دولت چاہیے جیسے تم نے میرے پڑوسی کو دی ہے۔ تو وہ مخلوق اس سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، تبھی میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اور وہ کام کیا تھا؟ اس نے کہا کہ تمہیں اپنی نمازیں چھوڑ دینی ہوں گی پوری طرح سے۔ لیکن یہ بندہ جتنا بھی لالچ والا ہو، اس کے دل میں اتنا ایمان تھا کہ یہ کبھی نمازیں نہیں چھوڑتا تھا۔ اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ نہیں، میں نمازیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو وہ مخلوق چلاتے ہوئے بہت خوفناک آواز کے ساتھ واپس سے اس پانی کے اندر چلی جاتی ہے، اور پھر جب یہ انسان گھر پہنچتا ہے تو اس کا پڑوسی اس کے پاس غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس جن کو ناراض کر دیا اس کا حکم ماننے سے منع کر کے۔ اب وہ میرے اوپر غصہ ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بھیجا اس کے پاس۔ تو اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا، اپنی نمازوں کو قائم رکھنا، اپنے ذکر و اذکار کو قائم رکھنا، کسی بھی بڑی سی بڑی تکلیف، پریشانی، جن ہو یا پھر ظاہری کوئی تکلیف، اللہ ہر چیز سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتے مقرر کیے ہیں صرف اس کی حفاظت کے لیے، جو اس کے آگے پیچھے، لیفٹ اور رائٹ، چاروں طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتے نہ صرف آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو نیک کام، اچھے کام کرنے کی صلاح بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو تمام ان بری چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ کے ساتھ جڑے رہنا۔ امید ہے آپ کو اس میں کئی ساری انٹرسٹنگ باتیں پتہ چلی ہوں گی، لیکن میری خود کی ایڈوائس یہ ہے کہ یہ ایسا ٹاپک ہے جسے جتنا کم ایکسپلور کیا جائے، جتنا اس میں کم انسان اپنا وقت ضائع کرے، اتنا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑے گمراہی کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اس کے آگے کی باتیں اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔